اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں میں جانوروں بھیڑ بکریوں کی طرح انسانوں کو بھی خریدا جاتا تھا۔ ان کو خرید کر بہت مشقت کروائی جاتی تھی اور ان پر بہت مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ جب وہ غلام خرید کر گھر لایا تو غلام نے کہا کہ میں آپ سے 3 شرطیں چاہتا ہوں۔ تو مالک نے پوچھا کہ کون کون سی؟ تو اس نے کہا اے میرے آقا، میں آپ سے 3 شرطیں یہ چاہتا ہوں کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو مجھے نماز سے نہ روکے بلکہ مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دیجئے گا۔ تو مالک نے کہا کہ دوسری شرط؟ تو اس نے کہا آپ مجھ سے صرف دن کو خدمت لیں گے اور رات کو مجھے آزاد کر دیں گے۔ اور پھر اس نے اپنی تیسری شرط بتایا کہ میرے واسطے ایک کوٹری مقرر کر دیجئے گا کہ میرے علاوہ دوسرا اس میں داخل نہ ہو سکے، کوئی اس میں آ کے مجھے تنگ نہ کر سکے۔ آقا نے کافی سوچ بچار کے بعد غلام کی یہ سب شرطیں منظور کر لی۔ اس غلام نے مکان کی کوٹریوں کا چکر لگایا اور ایک ویران کوٹری کو پسند کیا۔ آقا نے کہا کہ تم نے یہ ویران کوٹری ہی کیوں پسند کی ہے؟ اس نے کہا اے میرے سردار، کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہیں؟ چنانچہ وہ غلام رات کو اس کوٹری میں رہنے لگا۔ اتفاقاً اس کے آقا نے ایک رات ایک مجلس مقرر کی۔ بس جب آدھی رات ہوئی تو اس کے دوست احباب چلے گئے تو مالک اٹھا اور گھر کا چکر لگانے لگا۔ گھر کا چکر لگاتے لگاتے وہ غلام کے حجرے میں گیا۔ اس کی چھت پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس میں نور کی ایک قندیل نکل رہی ہے جو آسمان سے نیچے کو لٹکی ہوئی ہے، اور وہ غلام سجدے میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے۔ اور جب سردار نے کان لگا کے سننا چاہا تو وہ کہہ رہا ہے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے غفور الرحیم، تو نے دن میں مالک کی خدمت میرے ذمے واجب کر دی ہے۔ اگر میرے ذمے یہ خدمت نہ ہوتی تو رات دن صرف تیری ہی خدمت میں مشغول رہتا، تیری ہی عبادت کرتا، ہر وقت سجدے میں رہتا۔ مالک صبح تک اس منظر کا نظارہ کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے یہ واقعہ بیان کیا۔ جب دوسری رات آئی تو مالک اور اس کی بیوی حجرے کی چھت پر پہنچے تو دیکھا کہ قندیل لٹکی ہوئی ہے اور غلام سجدے میں سر رکھ کر مناجبات میں مشغول ہے۔ اگلے دن میاں بیوی نے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ تو اللہ کے واسطے آزاد ہے تاکہ تو اس ذات پاک کی عبادت کے واسطے فارغ رہے جس سے تو معذرت کرتا تھا۔ ان دونوں نے غلام کو اس کی ان کرامتوں سے باخبر کیا جو انہوں نے گزشتہ رات میں دیکھی تھی، جو انہوں نے ایک قندیل لٹکی ہوئی دیکھی تھی۔ وہ تمام ماجرا غلام کو بتا دیا۔ غلام یہ سن کر دونوں ہاتھ اٹھائے اپنے مالک اپنے رب سے کہنے لگا اے میرے معبود، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیے گا اور حال ظاہر نہ کیجیے گا۔ اب جب آپ نے اس کو فاش کر ہی دیا ہے تو میری روح قبض کر کے اپنے پاس بلا لیجیے۔ چنانچہ اس کی دعا قبول ہوئی، وہ مردہ ہو کر گر پڑا اور اس کی روح آسمانوں کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔